پیٹ کر کے نا تے برباد کر دے۔ اس تو بعد ایک مسئلہ یہ پیدا ہوا بھی حجامت نہیں بنانی چاہیے، جدو چند چڑھ پہ جڑا یہ قربانی کرنا چاہے اپنے جسم کے کسی حصے تو بال دور نہ کرائے، نہ کوئی ناخن دور کرے۔ حتیٰ کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک عورت ایک چھوٹے سے بچے کا سر من نہیں تھی، انہیں آخیا بھن تو 10 دن ختم ہو جانے چنگی گل سی، کہنا بچے شروع کر، مگر بالغ جڑے انہوں نے ٹھیک نہیں۔ ہوں حنفی مذہب کے اندر بالکل یہ کوئی نشان نہیں، اے بھی آدھے ہوں نہ تھی حجامت کوئی مسئلہ نہیں، کسی کتاب چ نہیں وکھا سکتے، حدیث پاک ہے مگر یہ خالی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے آخیا یہ مکروہ تنزیہی ہے، کوئی بچے تو ٹھیک ہے ورنہ کوئی گل نہیں۔ حوالہ انہوں نے دیتا جڑے لوگ عمرے تے جاندے وہ نا 10 دن جاندے عمرہ کرنے تو بعد وہ سر جڑے کترا دیں اپنے سر دے بال، پھر حج دا احرام نواں بنتے ہیں۔ اس تو انہوں نے جو سر کتراؤن دی جا سانوں کیوں نہیں، مگر ویکھو امام شافعی تے اللہ رحمت فرمایا تو تے راضی ہوئے نہیں، بالکل ایک غلط گل دے مگر لگ پائے۔ ہر ایک دا اپنا حکم ہے، جڑا اضحیہ کرنا چاہتا حج نہیں کرتا عمرہ نہیں کرتا وہ قربانی ہے اضحیہ ہے نا، جڑی اتنے مکے اسی مناج کرنی ہے وہ حدی ہے، حتیٰ یبلغ الحدی محلہ وہ دا حکم وکھرا ہے، وہ دے قانون علیحدہ بھی وہ جائے سر دے وال کتراوے وہ وکھری گل۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تسی اضحیہ والوں تے لاتی، آپ نے فرمایا جن ذی الحج دا چند چڑھ جائے اور وہ قربانی ہے جڑی وطن کی جاتی، مکے بھی کوئی کرے جڑا حج عمرہ نہیں وہ اضحیہ ہو جانی ہے، کدے عید الاضحی کہندے نے، وہ دے لیے حکم ہوئی کہ سر دے وال نہ کسی جسم دے حصے دے بال نہ دور کرائے اور نہ جڑا نہ کوئی ناخن نہیں کترائے۔ صحیح مسئلہ جڑا اللہ دے رسول علیہ السلام تو یہ ثابت۔ یہ ہن اپنے صاحب در المختار لکھدا کہ جڑا یہ کہ سر دے بال نہ کتراؤ یا جسم دے کسی حصے تو بال نہ دور کراؤ، ھذا محمول علی الندب دون الوجوب بالاجماع، کہ جڑی حدیث پاک آؤندی ہے کہ آپ نے فرمایا بالکل نہ بال دور کرے ہو جسم دے کسی حصے تو نہ ناخن، یہ اجماع ہے کہ مستحب انہوں سمجھا گیا کہ ایک اچھا کام ہے، انہوں لازم نہیں کسی نے سمجھا۔ ایڈا وڈا عالم غلطی کر رہا، میں ہوں بکھاؤنا حرام کہنے والے، اور تو ایڈا عالم ہو کہ محمد امین شامی کہتا کہ اجماع ہے کہ اچھا کام ہے ورنہ لازم کوئی نہیں۔ توبہ توبہ، علم جڑا اگے تو اگے۔ حالانکہ امام احمد بن حنبل اور کتنے لوگ ہیں جڑے حرام کہیں دے اللہ دے رسول نے اور کس طرح بند کرنا سی؟ عربی زبان سے روکن کا جڑا اعلیٰ تو اعلیٰ طریقہ بھی لا لایا اور بعد شد والا نون لایا کہ ہرگز یہ کام نہ کرے۔ تسی کون ہے چھٹی کراؤ والے؟ یا پھر لکھ دے کہ جنہاں لوگوں نے منع کیتا انہاں دی گل جڑی نا بالکل پکی ہے، ٹھیک ہے۔ حرام کہنے والے کہڑے ہیں؟ فرماؤں دے فذهب الائمۃ احمد و اسحاق و سعید بن المسیب و ربیہ و بعض اصحاب الامام الشافعی الی انہ یحرم ولا یأخذ شیئا من شعرہ و اظفارہ حتی یضحی فی وقت الأضحیہ۔ امام احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ، سعید بن المسیب، ربیہ اور امام شافعی دے کچھ لوگ اس سے طرف گئے کہ جڑا قربانی کرنا چاہتا قربانی ذبح ہون تک وہ حرام ہے کہ جسم دے کسی حصے تو کوئی بال جران دور کرے۔ وہ ایڈے بڑے عالم نے کہتا نہیں اتفاق ہے ساری امت کا کہ اچھا کام ہے، حرام کہنے والا کوئی نہیں ہے۔ حرام کہنے کڈے کڈے ایڈے ایڈے امام چوٹی دے سعید بن المسیب جیسے جڑے سید التابعین ہیں صحابہ کرام تو بعد وہی سردار گنے گئے، وہ حرام کہیں دی۔ امام شافعی دی گل بھی کوئی نہیں اور امام ابو حنیفہ جڑے لا یکرہ نہیں مکروہ بھی کوئی نہیں، یہ بھی کوئی گل نہیں۔ اور نال دلیل کی بنائی ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا زیادہ تو زیادہ تسی جڑے نا زیر ناب بال یا بغلا وغیرہ دے یہ 40 دن تک تو چھٹی اگر نہیں منتے 40 دن تو بعد گناہ ہے، آخری حد مقرر کی ہے۔ اس تو بہتر تو ہے بھی 37 دن ہی کرے، درمیانی ہے بھی 15 دن تو بعد کرے، آخری یہ ہے بھی 40 دن تو بعد پھر انہوں کوئی حق نہیں، پھر تو سزا دا مستحق عذاب ہوگا، گناہ ہوگا۔ اس تو ہو سکتا کوئی ایسا بندہ ہی ہوئے جہے 40 دن پورے ہی ہونے والے ہون انہاں دنوں، ہاں وہ پھر کی کرے؟ وہ وعید جڑی وہ حقدار بنے، انہوں اجازت ہونی چاہیے کہ مول لے۔ یعنی ادھر کا کن ہے انہوں پڑھتے پھرنا کوئی گل نہیں۔ پوچھے بجے جڑے کتاب لکھ رہے تو انہیں پوچھے بھی انہیں احرام بن لیا 40 دن وہ لنگ ہے وہ گناہ انہوں ہوندا رہے گا، تسی انہوں آکھنا بھی حجامت کر لا، ہاں وہ پہلا کر لیں گا۔ اور تسی کیوں دین دے نال اس طرح دے ٹھٹھے کر دے جب جو اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا کہ کوئی شخص جڑا قربانی کرنا چاہتا جسم دے کسی حصے تو بال دور نہ کرے اور نہ اپنے ناخن کترائے۔
ਇਕਰਮਾ ਇਬਨ ਅब्बास ਰਹਿਣ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਈਦ ਇਬਨ ਮੁਸੱਇਬ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹ ਨੇ ਮਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਨਸਾਈ ਸ਼ਰੀਫ ਔਰ ਦੂਜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਨਾ ਲਗਾਏ। ਇਹ ਸਮਝੋ ਜਿਹੜੇ ਅਕਲੀ ਤੀਰ ਤੁੱਕੇ ਚਲਾਉਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੀ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮਸਲੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਾ ਝੁਕਾਉਣਾ, ਆਖਣਾ ਲਾ ਯਾ ਤਜਰੁਲ ਦਿਮਾਗ ਵਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਇਰਾਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਨਾ ਲਗਾਏ ਔਰ ਔਰਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਮਾਮ ਇਬਨ ਹਜ਼ਮ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਅਕਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮਗਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਹਜਾਮਤਾਂ ਦੂਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਜੁਦੇ। ਇਤਕਾਫ 'ਚ ਬੈਠਾ ਆਦਮੀ ਮੁਬਾਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਅਲੱਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬਾਲ ਨਾ ਦੂਰ ਕਰਾਏ ਔਰ ਨਾਖਣ, ਤੂੰ ਗਾਂਹ ਟੁਰ ਪਿਆ ਵੀ ਮੁਬਾਸ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰੇ ਔਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾ। ਇਹ ਠੱਠੇ ਮਖੌਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਨਹੁ ਹਦੀਸ ਸੁਣਾਈ ਵੀ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਦਾ ਪੱਕਾ ਖਾਣਾ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ। ਮਗਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਵਜ਼ੂ ਕੀਤਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਠੰਡੇ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਕਹਿਣਗਾ ਭਤੀਜੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹਾਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਜੋ ਅੱਲਾ ਦਾ ਰਸੂਲ ਦੱਸੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ